تو میرے دوست ہم توبہ کریں گے، اور توبہ کرنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے، نہیں. کرم رب کا دیکھیں، فرمایا کہ گناہ تم دن میں کر لو، اگر ہو گئے تو رات کو توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. گناہ رات کو ہو گئے، دن کو توبہ کرو معاف کر دوں گا. گناہ سال پہلے ہوا تھا، تم ابھی توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. گناہ تمہارے لاکھوں تھے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لاکھوں گناہ کیے تو لاکھوں دفعہ استغفر اللہ کرو، نہیں. پر میں ایک دفعہ کہو میں معاف کر دوں. یہ تو ایک راستہ. یا اللہ اگر کوئی میرے لیے توبہ کرے یا میں کسی اور کے لیے کروں، اس میں کوئی گنجائش کا تو فرما وہ بھی کھلا ہوا ہے. اگر بیٹا باپ کے لیے کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جس طرح بھی کوئی بھی بندہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم الاموات انک قریب مجیب الدعوات، جس طرح بھی بندہ میرے سے توبہ کرے گا اس کی بھی قبول کروں گا، جس کے لیے مانگتا جائے گا اس کو بھی معاف کروں گا. یا اللہ اور فرمایا تم جنازہ تو روز پڑھو گے نا، روز جنازے ہوتے ہیں نا، اس شہر میں بھی ہوتے ہیں جنازے، قدرتاً بڑھ گئے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں مکہ میں، مدینہ میں، عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں، تو ہم سارے پہلا لفظ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام. ہم یہ توبہ توبہ توبہ، اللہ میری توبہ، یا اللہ زندوں کی توبہ، موتا کی توبہ، حاضرین کی توبہ، غائبین کی توبہ، شاہدین کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی توبہ. اور جب ہم پہلا لفظ اپنے لیے مانگتے ہیں، اللہ ہماری نیت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ نماز اپنے لیے پڑھتا ہے، جنازہ دوسرے کے لیے پڑھ رہا ہے. نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں نا، فرض نماز. یہ جنازہ جو نماز ہے یہ ہم اس کے لیے چلے جاتے ہیں تاکہ اللہ اس کے اوپر رحمتیں نازل کرے. لیکن یوں نہیں سمجھتے ہم بخشائے تھے بس اس کو بخشوا کے آنا ہے جا کے، نہیں، بلکہ ہم جاتی اللہ اکبر سبحانک اللہ اور دوسری پڑھ کے کہ اللہم اغفر لحینا. اللہ ہم سارے گناہگار جمع ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے دائیں بھی گناہگار ہے، بائیں بھی گناہگار ہے، آگے بھی گناہگار ہے، پیچھے. اللہم اغفر لحینا، یا اللہ مشرق میں بھی میرے بھائی گناہگار، مغرب میں بھی، جتنی زندہ ہم سارے گناہگاروں کی طرف سے میں توبہ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تو نے سب کی طرف سے توبہ کی ہے، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا جن کو تو نہیں جانتا، جو مر گئے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا. اب تو مانتا جا، تو بڑھاتا جا، میں سب کو معاف کرتا جا. تو اس طریقے سے کوئی بندے کسی کے پاس گناہ بچا، آپ خود سوچ لیں. اگر اس طرح ہی بخشش ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے تو کس کے پاس گناہ بچا؟ تم سارے ولی ہو، اب بچا تو صرف ایک گناہ ہے کہ سنت کے تارک ہو گئے. نہیں، سنت کو اپناؤ، نماز کی پابندی کرو. یہ نماز فرائض میں ہے، فرائض معافی نہیں ملے گی، اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا، حقوق ادا کرنے ہی پڑیں گے، اس میں معافی نہیں ہے. نیت کر لو اللہ میری 10 سال کی نمازیں ہیں، اللہ اکبر پہلی نماز موت آ گئی سارے معاف. نیت کر لو میں نے حقوق ادا کرنے ہیں، نیت کی ادھر روح نکل گئی، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی معاف. معافی تو بہت ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ بندوں کا نظام تھوڑا ہے کسی بندے کا دل تو کیا منانے کا، نہیں جی نہیں. اکیلے کیوں آئے ہو؟ پھر خاندان کو لے گئے، نہیں فلانا کیوں نہیں آیا، وہ آ گئے تو پھر لکھت پڑھت کیوں نہیں کی، پھر اسٹامپ کدھر ہیں، پھر گواہ کدھر ہیں، پھر جرمانہ کدھر ہے. یہ سارے انسان کے معاملات ہیں، رحمان کا کوئی گواہ نہیں، کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی شرائط نہیں. دوبارہ بھی غلطی ہو پھر توبہ کرو، پھر یہ ہاتھ ہے نا، اس سے استنجا کرتے ہیں نا سارے، امیر غریب سارے اپنا استنجا کرتے ہیں، گندگی دھوتے. کتنی دفعہ ہاتھ گندا ہوتا ہے یہ ہاتھ، کتنی دفعہ دھوتے ہو تو صاف و پاک ہوتا ہے. حالانکہ جب گندگی میں ہوتا ہے تو گندا، پلید، نجس، قابل نفرت. لیکن جب دھو لیتے ہو پاک، صاف، شفاف ہو جاتا ہے. بے عینی ایسے جب ہم گناہ کرتے ہیں گندے، پلید، نجس ہو جاتے ہیں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر دیتے ہیں.
کپڑا دھلنے سے پاک صاف ہوتا ہے، بدن نہانے دھونے سے صاف ہوتا ہے، انسان کی روح توبہ سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو میلا نہ رکھیں گناہوں کی وجہ سے، بلکہ اپنے آپ کو صاف رکھیں روزانہ توبہ اور استغفار۔ اب توبہ کے فائدے دیکھ لیں، چلو معافی تو مل گئی، اور فائدے کیا ہیں وہ بھی ذرا سن لیں، پھر ختم کرتے ہیں بات کو۔ اور فائدے کیا ہیں؟ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ پہلا فائدہ، گناہ معاف ہو جائیں گے، صلح ہو جائے گی، رابطہ بحال ہو جائے گا۔ ناراضگی تھی تو رابطہ کٹا ہوا تھا نا، جب ناراضگی ختم ہوگی رابطہ بحال ہو گیا۔ تو اللہ کو دیکھ رہا تھا، اللہ تجھے نہیں دیکھتا تھا، ناراضگی تھی۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پہلے بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ دوسرا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے رحمتوں کی بارش، یعنی اگر خشک سالی ہے، بارش کی ضرورت ہے، بس توبہ کرو، بارش آ جائے گی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے گئے، بارش کی دعا مانگی، نہیں آئی، زمین تانبے کی، گرمی بڑھ گئی۔ اللہ میں نے دعا مانگی ہے، قوم مجھے تانے دے رہی ہے، آپ نے بارش نہیں بھیجی۔ اللہ نے فرمایا مجمع میں گناہ گار بیٹھا ہے، 40 سال کا مسلسل گناہ کرنے والا، توبہ نہیں کرتا، اس کو نکال دو، میں رب ابھی بارش نازل کر دوں گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اعلان کر دیا، جو بندہ تھا وہ ڈر گیا، اس نے کہا بھی میں اٹھتا ہوں تو یہ تو مجھے پتھر مار مار کے مار دیں گے، کہ تو وہ بدبخت تھا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ شرمندگی ہوگی، خفت ہوگی۔ اس نے ایسے کپڑا منہ پہ ڈالا اور گھٹنے میں سر دیا اور مولا کے آگے رونے لگا، اللہ مجھے خفت سے بچا، شرمندگی سے بچا، میں تیرا گناہ گار بندہ، وعدہ کرتا ہوں میں اب توبہ بھی کرتا ہوں، کبھی گناہ بھی نہیں کروں گا، پچھلی بھی توبہ کرتا ہوں، آگے بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی اس کا گھٹنے سے سر اونچا نہیں ہوا کہ بارش شروع ہو گئی۔ یہ ہے توبہ کا فائدہ۔ اللہ بندہ تو کوئی نہیں اٹھا، بارش کیوں آ گئی؟ اور میں ہاں میرا کلیم، جس بندے کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک رکھا تھا بس اسی کی وجہ سے نازل کر دی۔ اللہ وہ کون ہے ہمیں بتائیں گے؟ فرمایا نا، جب تک وہ ہمارا نافرمان تھا ہم نے نہیں بتایا، اب تو ہمارا دوست بن گیا، توبہ کر کے اب کیوں بتایا، اب تو دوستی لگ گئی۔ توبہ کا فائدہ، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال میں، رزق میں برکت دے گا۔ مدد بندہ بندے کی اتنی مدد نہیں کر سکتا جتنی مالک خالق اپنی ساری کائنات کی مدد کر سکتا ہے، ساری مخلوق کی کر سکتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا اتنی اللہ رزق دے دے گا تمہیں۔ میں اپنے بچوں کو کہتا رہتا ہوں، ہم تو کھوتے میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھے، یہ تو میرے مولا کا کرم ہے، گاڑیوں میں چڑھے پھرتے ہیں، ہواؤں میں اڑے پھرتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم اپنے بڑوں کو پیچھے سے دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ایک جوڑا پہننے کو، اسی کو دھوتے تھے، اسی کو پہن، میرے والد سے رحمت اللہ ایک ہی کرتا تھا، اسی کو گیلے کو گلے میں ڈال کے مسجد چلے جاتے، دوسرا کرتے، جب کوئی آ جاتا وہ کسی اور کو دیا تھا، ایک ہی رکھتے تھے ہمیشہ، پسند تھی ان کو یہ زندگی، اللہ نے اس طرح رکھا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد میں مدد کرے گا۔ چوتھا فائدہ، اولاد نہیں ہے دے گا، ہے تو نیک بنا دے گا، فرما بردار بنا دے گا، صالح بنا دے گا، اور قیامت کے دن ذریعہ نجات بنتی ہے ایسی اولاد، دیکھ اولاد وہ دے گا۔ سبحان اللہ، یہ 4 فائدے۔ 5واں فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جنت ملے گی جس میں دودھ شہد کی نہریں چل رہی، مزہ آ جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے ایک پھول ہے، اس کی خوشبو ہے، اور وہ خوشبو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کی خوشبو سے ملتی ہے۔ بتاؤں پھول بتاؤں آپ جی، اس کی قدر کریں گے؟ حدیث پاک، پچھلے دنوں میں جھنگ گیا ہوا تھا تو پیر صاحب نے بہت پھول لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں میں نے کہیں سے سنا تھا لیکن مجھے بھولی ہوئی، میں نے ان سے میں نے کہا آپ کو پتا ہوگا، انہوں نے کہا بالکل یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی خوشبو گلاب کے پھول سے ملتی ہے۔
کان ریح ابا بکر کریح المسک، ابو بکر کے بدن سے بھی خوشبو آتی تھی تو مشک عنبر سے زیادہ آتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے بدن کے ساتھ جس کا بدن لگا معطر عنبر ہو گیا، جس کو آپ کا ہاتھ لگا اس کے ہاتھ سے خوشبو نہیں گئی، جس کو آپ کی لعاب لگی، پسینہ لگا، 7 پشتوں تک خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اس سیرت کا موضوع ہو جائے گا۔ توبہ کے کلمات پڑھیں گے اور اپنے روٹھے رب کو منائیں گے تاکہ زندگی کا دھاگا کبھی بھی ٹوٹ جائے تو ہمارا رب تو ہم سے راضی ہے۔ کوئی پتہ نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، پھر حشر تک سونا پڑے گا املاک کے سایہ تلے۔ یہ زندگی جاگنے کے لیے ملی ہے، رب کو منانے کے لیے ملی ہے، اللہ کو منانے، کوئی دین کے کام میں اجلت نہیں کرنی، بس یہ بات پکی ہے۔ اجلت کرنی ہے، جلد بازی تو دنیا داری، جلدی بند کرو دکان، مسجد جانا ہے، جلدی مجھے مسجد جانا ہے، مجھے نماز مسجد پڑھنی، مجھے نماز پڑھنی، تلاوت کرنی، اس کام میں جلدی کیا کرو۔ ویسے انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اوپر